ناظر کے مزید خیالات کے استفادے کا ہمیں آئندہ موقع ملے گا اور اندر خاص سے جامعہ اشاعت العلوم اکثر ہوا مہاراشٹر کے رئیس جامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب برطانوی دعوت ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت مولانا محمود الرحمان صاحب حفظہ اللہ اور اسٹیج پر تشریف فرما ملک کے ممتاز مشائخین اعزاز و حاضرین اجلاس، معزز حاضرین، ہم سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو اور ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو دارالعلوم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے وزا مسلمانوں کی آبرو، دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے مسلمانوں کا تڑپتا ہوا دل، اور دارالعلوم دیوبند ہندوستانوں کی مسلمانوں کی تعلیمی، تنظیمی، ثقافتی قائد۔ دارالعلوم دیوبند نے ہر موڑ پر اس ملک کے مسلمانوں کی صحیح رہبری کی، ملک میں پیش آنے والے مسائل پر دارالعلوم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ اسی نسبت سے آج کا یہ پروگرام ہندوستان میں دہشت گردی اور اس دہشت گردی کا کنیکشن مدارس اور مسلمانوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، دارالعلوم دیوبند نے آج کے عظیم اجتماع کو بڑھا کر حکومت وقت کو اس بات سے متوجہ کر دیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند آپ کی نظریے کی اور آپ کے اس خیالات کی مذمت کرتا ہے، اور دارالعلوم کو اور دارالعلوم کے مدارس کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اس دہشت گردی کا دور سے بھی واسطہ نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک اتنا طالب علم ہندوستان کے کونے کونے میں گیا ہوا ہے، ہندوستان کے کونے کونے میں دارالعلوم کا فیض ہے۔ کشمیر سے کنیا کماری تک کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے راستے میں آپ چلے جائیں گے، دارالعلوم کا فضل آپ کو قرآن و حدیث کی خدمت کرتا ہوا پایا جائے گا۔ اسلام اور مسلمان ہے، اس ملک کو ہماری ضرورت ہے۔ ہم کسی اخبار کے کسی میڈیا والوں سے، اخبار میں کسی بات کے اٹھائے ہونے سے ہرگز کرنے والے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، کوئی بھی اخبار کسی بھی بات کو لکھتا ہے اور اس کا کنیکشن اور اس کی سوئی دارالعلوم کی طرف کر رہا ہے، یہ اس کی بزدلی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا کوئی بھی فاضل آج تک دہشت گردی کے کسی الزام میں پکڑا نہیں گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میں حکومت وقت سے کہتا ہوں کہ آپ فاضل الحکم آپ کو پیش کیجیے دلیل کو کہ دارالعلوم دیوبند یا کسی مدرسے کا متعلق یا کسی مدرسے کا طالب علم دہشت گردی کے اندر ہو۔ ہرگز نہیں، یہ الزام ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے۔ ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم مسلمانوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خصوصاً اہل مدارس چوکنے میں، دشمن ساتھ میں ہے، آپ کی معمولی بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ ایسی حالات میں مدارس کی ذمہ داری ہے، مدارس والے اہل مدارس اپنے مدارس کے نظام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے تعلیمی نظام کو مضبوط کریں، اپنے فائنینس ڈپارٹمنٹ کو صاف ستھرا رکھیں۔ اہل مدارس کو چاہیے کسی کو بھی اپنے اوپر انگلی رکھنے کا موقع
الحمدللہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں، یہ مدارس والے جس طریقے سے مدرسوں کو چلاتے ہیں حکومت بھی نہیں چلا سکتی۔ حکومت کے ذمہ دار اسکولوں کو چلانے والے، کالجوں کو چلانے والے وہ حکومت کے خزانے کے محتاج ہیں، اور ہم مدرسہ چلانے والے اور ہم ان مدرسوں میں رہنے والے طلباء کا کھانے پینے کا انتظام کرنے والے حکومت کے ایک پیسے کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم حکومت کا کام کر رہے ہیں، ہمارا راستہ اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ ایسی مدارس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اس ملک کو آزاد کرنے میں اس دارالعلوم دیوبند کا حصہ ہے، تو کیا اسی دارالعلوم دیوبند کو آج دہشت گردی کی طرف اس کو منسوخ کیا جاتا ہے؟ یہ انڈیا کی غداری ہے۔